آج کے دن جو ہے ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ان کا نام ہے فرحان مجاہد چک۔ وہ قطر یونیورسٹی میں سیاسیات کے علم و سیاست کے پروفیسر ہیں اور وہاں بہت متحرک ہیں، نہ صرف جو خلیجی ریاستوں میں بلکہ ترکی میں اور ساری دنیا میں۔ یہ ان کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ یہ چک ڈینسٹی جو ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، چک ڈینسٹی جن کی جموں و کشمیر میں حکمرانی تھی۔ اور لیکن ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑے بے باک انداز میں، بڑے جرأت مندانہ انداز سے کشمیر کی وکالت کر رہے ہیں۔ اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو انسانی قانون ہیومینیٹیرین لا جو ہے اس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی آواز سنی جاتی ہے۔ یہ ترکی میں بہت حد العزیز ہیں کیونکہ یہ قطر سے پہلے ترکی میں تھے اور ترکی میں جو ہے یہ مختلف اداروں سے، نشریاتی اداروں سے وابستہ رہے ہیں اور ان کی آواز سنی جاتی ہے۔ ان کی تحریر ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مؤثر ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے یہ کہا گیا کہ بلکہ ہوا کہ ایک ایسا دونوں طرف سے، جو ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو 2003 کا سیز فائر اگریمنٹ تھا اس کی پابندی کی جائے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے اس سے کشمیری میں کچھ تشویش بڑھی ہے کہ کہیں اس سے یہ تو نہیں کہ کوئی ایسے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، دو طرفہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے جو ہے کشمیر کا مسئلہ پس پش ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو کشمیر میں جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ تبدیل کی جا رہی ہے، اور تقریباً 32 لاکھ ہندو جو ہے وہ پورے ہندوستان سے لا کے وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کیے جا چکے ہیں، جسے سیٹلر کولونیلزم کہتے ہیں، اور وہاں غیر قانونی آبادیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نئی صورتحال پیدا تو نہیں ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، اس سے اس پار اور اس پار لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف جو ہے جانیں بچیں گی، لیکن دوسری طرف یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہماری قسم ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی، جب تک ہندوستان کے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کی یہ بساط نہیں لپیٹی جاتی، جب تک کشمیریوں مقبوضہ علاقے میں آزادی کی صبح طلوع نہیں ہوتی، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ وہ جد و جہد پاکستان بھی جاری رکھے گا۔ مجھے پورا اعتماد ہے، اور یہ پاکستان کے قائدین نے بھی کہا ہے، جموں اور کشمیر کے قائدین نے بھی کہا ہے کہ کشمیر پہ کسی صورت میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہماری شرط اول جو ہے کشمیریوں کی، اور دوسرے یہ ہے کہ دوسرے جو پاکستان کی شرط اول یہ ہوگی کہ ہندوستان جو ہے کشمیر کے اوپر پیش رفت کرے۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو 2019 کے بعد اور بالخصوص برہان وانی کی شہادت کے بعد مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ بن کے ابھرا ہے، اور مسئلہ کشمیر کی باز گشت جو ہے سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں، US کانگریس میں، کینیڈین پارلیمنٹس میں، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں، فرانس کی پارلیمنٹ میں، یونائیٹڈ کنگڈم کی پارلیمنٹ میں سنائی دی ہے۔ یہ اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے اس کے اوپر جم کر لکھا ہے اور ہندوستان کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ایک نیا رجحان ہے، یہ رجحان پہلے موجود نہیں تھا، اور اسی دباؤ کی وجہ سے ہندوستان یہ سوچ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے اپنے غیر قانونی اقدامات کو قانونی شکل دینے کے لیے کوئی ایسا جو ہے منصوبہ تیار کیا جائے جس سے اس کے اوپر یہ دباؤ ہے یہ ختم ہو۔ تو یہ یعنی کشمیریوں کی طرف سے ساری دنیا کو پیغام ہے، اور یہ ایک مشترکہ پیغام ہے کہ کشمیری اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور وہ 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ عورتوں نے اپنی عصمت لٹائی ہے، ان سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کو وطن میں بے وطن کیا جا رہا ہے۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آج کے دن کے خاتمے پر کشمیری نوجوان مارے جائیں گے، اور کشمیر میں جو وحشت اور دہشت کا راج ہے وہ جاری رہے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، اور اس دہشت گردی کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک ہمیں فتح نصیب نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں خدا تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ سب سے پہلے ہز ایکسلنسی پریزیڈنٹ مسعود خان صاحب کی بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے دل سے ہمیشہ، ایکچولی میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور طریقہ کار اور سمجھنا کہ کیسے ہم نے اس تحریک کو آگے لے کے جانا ہے۔
تو ان کا بہت میں شکر گزار ہوں، اور باقی کے سارے ہمارے بہن بھائی حریت کے، آپ ہیں ہماری حریت کے قائد، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، مل کر ہم آزادی کی تحریک آگے لے کے جائیں گے۔ خاص طور پر جیسے ہز ایکسلنسی نے فرمایا ہے، آج کا دور ہمیں بہت فائدہ مند نظر آ سکتا ہے۔ ہندوستان نے، ہمارے دشمن ملک نے کافی غلطیاں کی ہیں، اور یہ پھر ہمارے لیے ایک موقع، خاص موقع آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک یہ آزادی کے تحریک نیا تنہائی وی کین ٹیک ٹو نیو لیولس، یہ ہماری جو ہے تحریک، اور شروع کیا تھا میں نے ایک دعا سے کہ فتح آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کوشش ہماری ہے اور ہمارا یہ ہے خواہش کہ انٹرنیشنل دنیا میں دوسرے طریقوں سے کے ساتھ، جدید طریقوں کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز میں دنیا کے پورے مختلف ملکوں میں ہم ٹورز کروائیں اور کشمیری آواز بلند کریں ایک نیا طریقہ کے ساتھ۔ تو اس کو کرتے ہوئے ہمیں سب مل کر ہم نے کام کرنا ہے، محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، اور اسی پیغام یکجہتی، محبت اور حب وطن اور پرخلوص کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اور اول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہلا، اور انشاءاللہ فتح آئے گا ضرور۔